الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی. مختصر سے حمد و ثنا کی بات محترم سامعین اور سامعات، یہ جو ایام ہمارے سامنے ہے ماہ ذی الحجہ اور خصوصاً اس عظیم مہینے کے جو پہلے 10 دن ہے، یہ بہت پرفضیلت اور قیمت اور بہت اعظم ایام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. یہ دن صرف زبان سے کہنے سے فضیلت والا نہیں بن جاتے. صرف زبان سے میں یہ کہوں اور آپ یہ کہیں کہ یہ ایام بہت قیمتی ہے، بہت فضیلت والے ہے، یہ فضیلت والے نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ان دنوں میں نیک عمل نہ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. فرماتے ہیں کسی بھی دن میں اچھا کام، نیک عمل ان دنوں کی اعمال کی بنسبت برابر اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ افضل اور بہتر نہیں ہے. یعنی ان دنوں میں کرنے والے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں بہت قیمتی اور بہت فضیلت والے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا: ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا: ولل جہاد فی سبیل اللہ، جی جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے. الا رجل خرج بنفسه وماله، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ شخص جہاد کے لیے نکلے، جان مال ان میں سے کسی بھی ساتھ واپس نہ آئے، وہ شخص برابر ہو سکتے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے ایام کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ 10 دن اتنے قیمتی والا ہے، اتنا عظیم ایام ہے کہ ہم صرف زبان سے اگر اس کو دہرائیں گے قیمتی والے، فضیلت والے ہے، یہ کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا. ایک نیکی اگر ہم ان دنوں میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈبل ہمیں اجر دیں گے باقی ایام کی بنسبت. تو یہ دن بہت افضل ایام ہے. ان دنوں میں کرنے والا اعمال، نماز، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن کی تلاوت، حج، عمرہ، اور یہاں تک کہ ان دنوں کے اندر ایک بہترین دن ہے یوم عرفہ، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا. یوم النحر، قربانی کا دن کتنا عظیم دن ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. فرماتے ہیں کوئی بھی دن اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ اعظم، سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے ہاں ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ایک مسلمان ان احادیث کو سنتے ہی اس کی دل میں اگر ان دنوں کے اندر اعمال کرنے کا، نیک عمل کرنے کا جذبات بھی پیدا نہیں ہو تو ایسے انسان کا، ایسے مومن ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. لوگوں ان دنوں کے اندر تکبیرات کثرت سے پڑھا کرو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو،
لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ کے حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ ان دنوں میں کرنے والے عمل اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کروں ان 10 ذی الحجہ کے فضیلت کے بارے میں، آپ نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ اکبر۔ ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے حوالے سے یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالی۔ یعنی یوم عرفہ اللہ رب العالمین ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالی جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزادی دیں گے یوم عرفہ۔ کتنا عظیم دن ہے، اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اور بہت فضیلت والا ہے، لیکن عزیز بھائیو اب ان دنوں کے اندر کرنے والے اعمال کیا ہے؟ تمام نیک اعمال میں جو سر فہرست ہے، جو سب سے پہلے جو عمل ہے نیک اعمال میں سے سب سے پہلے فرائض ہے۔ فرائض کو ان دنوں میں ترک نہیں کرنا، 5 وقت کا نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لینا، سب سے پہلے نماز مسجد میں پہنچنا، نماز 5 وقت نماز کو ضائع مت کرنا، سب سے پہلے اعمال میں سے نیک اعمال میں سے فرائض ہے۔ وقت پر ادا کرنا، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا چیز قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کو اتنے محبوب ہے، خود نہیں پڑھ سکتے، سنا کرو قرآن کریم کو، لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو سنا کرو، خاموش ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسرا چیز نوافل کا اہتمام کریں ان دنوں کے اندر، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، نماز سے پہلے نماز کی بعد جب بھی ٹائم ملے، گھر پہ ہو مسجد میں ہو، نوافل ادا کرو۔ نوافل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں، خصوصاً تہجد کی نماز۔ چوتھا چیز کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ ان دنوں میں انفاق فی سبیل اللہ کیا کرو، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ 10 روپے بھی اخلاص نیت سے اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ رب العالمین 10 روپے کو ریٹرن کر کے آپ کو دے دے گا، ذخیرہ کرے گا۔ اور ان دنوں میں دینے والے نیک عمل کرنے والے نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی دنوں میں اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ 5واں چیز ان دنوں میں کیا ہے؟ کثرت سے تکبیرات پڑھا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصلہ۔ ان دنوں میں تکبیرات کو کثرت سے پڑھا کرو نمازوں کی بعد۔ اسی طرح چلتے پھرتے، مسجد میں آتے، بازار میں جاتے پڑھا کرو۔ لوگ عجیب قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں، جب کہیں دکان میں، موبائل میں، جب اسپیکر میں کبھی تکبیرات لگائے جاتے، لوگ کہتے یہ کیا فتنہ پھیلا رہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی کلام تکبیرات پڑھنا ہے فتنہ ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بازار میں نکلتے تھے تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ جب تکبیرات کہتے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک نیکی خود کر رہے، جب دوسرا آپ کو دیکھ کے کر رہے آپ کو کتنا اجر ملتے ہیں۔ اور 7واں چھٹا اور آخری چیز جو ان دنوں میں کرنے والا ہے عمل ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے، سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر سال کے اندر جس شخص کے اوپر استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے قربانی اس پر فرض کیا ہے۔ جو صاحبی استطاعت ہے، صاحبی طاقت ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر قربانی فرض کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں کے اندر ایک بہترین عمل ہے وہ صیام یوم عرفہ، روزہ رکھنا ہے۔
اللہ اکبر. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. یوم عرفہ کی روزے کے بارے میں آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال يكفر السنة الماضية والباقية. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کی گناہ معاف کر دے گا. اللہ، ایک سال تو گزشتہ ہے اور ایک سال آئندہ ہے، ابھی تک آئے نہیں کہ آپ زندہ ہے یا مردہ ہے. سال آئے نہیں، گناہ معاف کر دیا. سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے. تو عزیز بھائیو، ان 10 دنوں کو خصوصاً اپنے وقت کو ضائع مت کرے. اس امت کی جو عمریں ہے بہت کم ہے، اور پچھلے زمانے کی جو امتیں تھے ان کے سال بہت زیادہ تھے، لیکن اس امت کی عمریں کم ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ایسے موقع فراہم کیا ہے جن موقعوں سے استفادہ کریں گے یہ حقیقتاً اس امت کی جو عمریں ہیں ان امت کی عمر سے آگے بڑھ جائیں گے. اللہ اکبر. تو ان ایام کو ضائع مت کیجیے گا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو سوچے گا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت، طاعت اور باقی جو اعمال ہیں ان دنوں میں کرنے والا ہے ان کثرت سے کیا کرے. اللہ رب العالمین